یہ جو تبدیلیاں آئی ہیں کیا وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ اپنا ٹائم پورا کریں گے؟ کیا یہ وہی لوگ ہیں، ہم ان کو پچھلے کتنے سالوں سے بھی وزیر اعظم بن چکے ہیں نا۔ یار وزیر اعظم بنے یا وزیر اعلیٰ بنے یا پرائم منسٹر بنے یا پریزیڈنٹ آف امریکہ بن جائیں، بندہ کی جو فطرت ہے وہ آپ کی کرسی سے نہیں بدلتی۔ آپ میں بھی اپنے کو تھوڑا سا ہلا دیں کہ جی اوہ اب تو وہ اور اونچا ہو گیا، اوہ پہلے تو میں وزیر اعلیٰ تھا، اب میں وزیر اعظم ہوں، ہیٹ دو اور خرید لوں، ہیٹ مت بھولیں کپڑے بیچ کے انہوں نے عوام کو آٹا دیا تھا۔ کس کے کپڑے بکے تھے؟ ایٹی نائن نیوز ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں سونیا خان۔ سیاست میں بہت سی تبدیلیاں ہو گئی ہیں، وزیر اعظم جو ہیں وہ شہباز شریف بن چکے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ مس لالہ رخ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ پرائم منسٹر بھی ہیں اور سائیکک ریڈر بھی ہیں، اور پوچھتے ہیں کہ یہ جو تبدیلیاں آئی ہیں کیا وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ اپنا ٹائم پورا کریں گے، اور کیا مثبت تبدیلیاں آئیں گی یا منفی اثرات ہوں گے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ ویا کے نستعین میں الحمدللہ کافی بہتر۔ لاسٹ منتھ میرا بہت زیادہ بیماری میں گزرا ہے، اور صحت تندرستی۔ آمین آمین۔ آپ نے کہا کہ جی آپ کو کوئی تبدیلی نظر آئی گی، کیا یہ وہی لوگ ہیں، ہم ان کو پچھلے کتنے سالوں سے بھی وزیر اعظم بن چکے ہیں نا۔ یار وزیر اعظم بنے یا وزیر اعلیٰ بنے یا پرائم منسٹر بنے یا پریزیڈنٹ آف امریکہ بن جائیں، بندہ کی جو فطرت ہے وہ آپ کی کرسی سے نہیں بدلتی، وہ آپ کے ادارے سے نہیں بدلتی۔ آپ جو اندر سے ہیں وہ آپ وہی رہیں گی۔ آپ میں بھی اپنے کو تھوڑا سا ہلا دیں کہ جی اوہ اب تو وہ اور اونچا ہو گیا، اوہ پہلے تو میں وزیر اعلیٰ تھا، اب میں وزیر اعظم ہوں، ہیٹ دو اور خرید لوں، ہیٹ مت بھولیں کپڑے بیچ کے انہوں نے عوام کو آٹا دیا تھا۔ کس کے کپڑے بکے تھے؟ انہوں نے کہا تھا کہ اپنے کپڑے بیچ کے بھی میں عوام کو آٹا دوں گا۔ تو اپنے ایونیو کے فلیٹس بیچ کے ہمارا IMF کا لون اتار دیں، اتنا اس ملک کا خیال ہے۔ آپ مجھے بتائیں، جب نواز شریف صاحب پرائیویٹ جیٹ میں آئے، آپ کو پتہ ہے یہ بات؟ پرائیویٹ جیٹ میں آئے، آپ کو پتہ ہے پرائیویٹ جیٹ، آپ کا میرا دل نہیں چاہتا، ہم تو کمرشل ایئر لائن کا ایک ٹکٹ لے کے لاہور سے کراچی نہیں جا سکتے، 30,000 کا ٹکٹ ہو گیا ہے، دبئی کا اور کراچی کا سیم ٹکٹ ہو گیا ہے، تو پرائیویٹ جیٹ کا کیا خرچہ آیا ہوگا؟ لنڈن سے یہاں آنے کا میں گئی تھی سن 2011 میں، تو تب 2.25 لاکھ تھا ٹکٹ، ٹھیک ہے؟ تو ایک آدمی کے گھر کا خرچہ آپ کسی کو، ایک غریب کو ایک کمرے کا گھر خرید دیتے۔ پرائیویٹ جیٹ میں آنے کا کیا مطلب تھا؟ نہ آپ ویل چیئر پہ آئے، نہ آپ ICU میں آئے، نہ آپ کو ڈرپ لگی ہوئی تھی، نہ آپ کو لوگوں نے جہاز سے اتارا۔ وہ تو ٹھیک ہو کے آئے ہیں نا۔ وہ تو بالکل صحت مند، ماشاء اللہ، وہ تو اللہ معاف کرے وہ والی چیز لگتے ہیں جو ہمیں کھانا حرام ہے، اس کی طرح ان کی شکل ہو گئی ہے۔ آپ دیکھیں نا، میں فیس ریڈر ہوں، فیس آپ کے چہرے پہ آپ کی ساری بد کرداری، آپ کے اندر کی غلاظت، آپ کے اندر آپ کا نفس جتنا باغی ہوگا اتنا آپ کے چہرے پہ نظر آئے گا۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں۔ ایک بک تھی جب ہم ماسٹرز کر رہے تھے، دا پورٹریٹ آف ڈورین گرے۔ ڈورین گرے ایک بہت خوبصورت، حسین، امیر ترین کروڑ پتی لڑکا تھا، اور اس کو سب بہت شرابی، کبابی، زنا کرنے والا، جوا کھیلنے والا، ہر گناہ وہ کرتا تھا، لیکن اس کو اپنا حسن بہت پسند تھا، اور اس کو یہ تھا کہ میں بوڑھا نہیں ہونا چاہیے ہوں۔ تو ایک دن شیطان آیا، مائیکل جیکسن کی طرح، کہا کہ میں تمہیں وعدہ کرتا ہوں تم بوڑھے نہیں ہوگے، اپنی ایک پینٹنگ بناؤ، جو بڑھاپا ہے اس کی چہرے پر آئے گا، تم جوان رہو گے۔ ڈورین گرے نے ایک پینٹنگ بنائی اور اپنے اوپر چھت پہ ایک چھپا ہوا کمرہ تھا اس میں رکھ دی، اور وہ ویسے ہی جوان اور خوبصورت رہا، حسین، اس کی آنکھیں چمکتی اور ایسی رہی، ٹھیک ہے؟ جیسی مریم نواز آپ نے دیکھی ہے، کیا سال ہے آپ کا خیال ہے؟ 25 سال؟ بہت خوبصورت ہے، بہت۔ میں تو اس کو سامنے ایسے، آپ جیسے آپ بیٹھی ہیں، میں تو اس کے ساتھ ایسے بیٹھ کے دیکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ میں تو اس کے ساتھ کام کیا ہوا ہے۔ مجھے ابھی آفر ہوئی لاسٹ ایئر، پچھلے سال، جو پاکستان کا سب سے بہترین فیس لفٹ کراتا ہے بندہ، اس نے مجھے ریڈنگ کے لیے بلایا، ٹھیک ہے؟ میری اچھی خاصی فیس ہے پرسنل ریڈنگ کی، اس نے گاڑی بھیجی، ڈرائیور بھیجا، اور مجھے کہتا ہے میم میں آپ سے صرف جو کمرے کا خرچہ ہے نا پاکستان میں، صرف جو کمرے کا خرچہ ہے نا وہ 2 لاکھ ہے، میں آپ سے صرف وہ لوں گا، آپ فیس لفٹ کروا لیجیے، سارا آپ
40 साल की लगेगी। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा बेटा मेरी हैप्पी जैसी मैं हूँ, जो अल्लाह ने दी ये चीज़। आपने बताया नहीं कि मुझे अभी ऑफर्स होती हैं, रिश्ते आते हैं। अब मैं अब ये क्या किस किस को ये किससे सुनाऊँ, तो मैं सुबह सुना दिया चालाक लड़की। देखो अभी मुझे कल एक लड़का तो नहीं है, वो भी आदमी है, 50-55 साल का है, जर्मनी से फ़ोन करता है, हेलो हाय करता है, मुझे कहते हैं यू सो गॉर्जियस, तुम्हारी आंखों में अभी भी चमक है, तुम अभी भी जिंदा दिल हो। मैंने कहा कि उसके कहने पे कौन सा टैक्स है भाई। बात ये है कि देखो शहबाज शरीफ को चांस मिला है बहुत सी कुर्सियों पे बैठने का, ठीक है। इन्होंने म्यूज़िकल चेयर खेली है तीनों ने। मरियम का पहला चांस है, चलो उसको हम बेनिफिट ऑफ द डाउट कहते हैं इसमें इंग्लिश में, हम उसको मौका दे देते हैं। मगर मैं नहीं समझती, जितना मैं उसको ज़ाती तौर से जानती हूँ और जितना अखलाकी तौर से जानती हूँ, उसके पास 4 इदारे थे कि अगर वो अच्छा चलाना चाहती तो अपने अपने इदारे अच्छे चला लेती, अपना घर अच्छी तरह से चला लेती, मगर उसने कुछ भी नहीं किया। सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बताऊँ, अपना घर तो उनका चल रहा है, चल तो रहा है ना, आपको नहीं पता कि अंदर उनके जो लोग काम करते हैं। मैं आपको बताऊं, जब मैं बहुत छोटी 13-14 साल की थी, मेरे मामू का रिश्ता देखने गए किसी के घर। मेरी नानी ने मुझे बुला के साइड पे कहा बेटा बात सुनो, तुम ना बहाने बहाने से कहना कि मैं ज़रा किचन में जाके देखूं कि वो क्या कर रही हैं, बताना किचन उनका कैसा था। खाला को कहा तुम उनके बाथरूम जाके देखना, बाथरूम साफ़ था कि नहीं। ये 2 जगह हैं आपके घर की, किचन और बाथरूम, जो आपकी पूरी कहानी सुना देते। इसी तरह इंसान के घर के जो नौकर हैं, आप कभी उनकी गैर मौजूदगी में उनके नौकरों के सामने चले जाएं और आप देखें कि आपका कैसा रिसेप्शन होता है। अगर वो ये कहते हैं आए सर साहब तो है नहीं, घर पे बैठ जाएं 2 मिनट, या वो कहते हैं साहब नहीं है, मीन्स कि वो आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। भाई जो अदारे में काम करते हैं, अगर उनके, मैंने एक दफ़ा, नेशन बहुत बड़ा अखबार है नवाए वक्त, उसके फाइनेंस मैनेजर को मैंने एक दफ़ा कहा, मैंने कहा आप समझ रहे हैं आप बहुत अच्छी कुर्सी पे बैठे और आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन जमादार आपका कंप्लेन कर रहे हैं, तो आई एम सॉरी। आप अच्छे इंसान 4 साल हो गए, आपने उनकी 2,000 रुपये भी आपने उनकी इंक्रीमेंट नहीं की, जबकि हर चीज़ डबल हो गई है। तो आप थोड़ा सा तो खुद भी रहमदिली करें ना, आपके दिल में भी दर्द होना चाहिए। अगर आपको अल्लाह ने 2 लाख तनख्वाह और गाड़ी और ड्राइवर और हर नेमत दी है, इसका मतलब नहीं है कि गरीब का एहसास ना हो। यू अंडरस्टैंड? अगर मुझे चाहिए ना मैं अपने काम वाली की तनख्वाह खुद बढ़ाऊँ, उसको क्यों रोना पड़े? बिल्कुल ठीक है ना। तो हम लोग सब सोए हुए नहीं हैं, हम सबके दिमाग हैं, हम सबसे हिसाब किताब होने, टाइम पूरा करेंगे हर चीज़ का। नेवर, इंशाल्लाह नेवर, इंशाल्लाह नेवर। अल्लाह करे कि पाकिस्तान के लिए कोई बेहतर चीज़, कोई मुस्बत तब्दीली आएगी, आमीन, अल्लाह करे। लेकिन हम भी तो ठीक हो ना सोनिया, जब तक हम नहीं ठीक होंगे कैसे होगा? हम सबको अपने आप को ठीक करना है, हमने अपने किबले ठीक करने हैं, ठीक है। मैं और किसी की और बुराई नहीं करना चाहती, मेरा इनसे कोई ज़ाती मजाक नहीं है लेकिन ये है कि बस इस मुल्क के लिए बेहतरी चाहती हूँ। अल्लाह करे हमारी आंखें बंद होने से पहले इस मुल्क में कुछ अच्छी तब्दीली आ जाए, इंशाल्लाह। थैंक यू।